बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास सेट जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इससे आज यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन और तशरीह के साथ। तो इस यूनिट नंबर 8 का नाम है सेटलिंग दी क्वेरल। सेटलिंग हल करना या ख़त्म करना, क्वेरल झगड़ा यानी झगड़ा ख़त्म करना या झगड़ा हल करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में पहले एक पोएम आ रहा है जिसका नाम है एंगर यानी गुस्सा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको लाइन बाई लाइन और स्टेंजा बाई स्टेंजा उर्दू ट्रांसलेशन और तशरीह से पहले मैं आप लोगों को इसका उर्दू में खुलासा बता देता हूँ, ताकि फिर जब मैं इसको पढ़ूंगा लाइन बाई लाइन तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये नज़म गुस्से के बारे में है। शायर बताता है कि जब लोग बदतमीज़ी करते हैं या मजाक उड़ाते हैं तो इंसान को गुस्सा आ जाता है और उसके जिस्म पर उसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं। अगर गुस्से पर काबू न रखा जाए तो इंसान दूसरों को, अपनी चीज़ों को और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नज़म हमें सिखाती है कि गुस्से के वक़्त पुरसकून रहना, गहरी सांस लेना, 10 तक गिनना या कोई मुस्बत सरगर्मी करना चाहिए। तो इस नज़म में असल पैगाम यह है कि गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी को नुकसान न पहुँचे। तो चलो अब पढ़ते हैं इसको लाइन बाई लाइन उर्दू तर्जुमा और तशरीह के साथ। अच्छा। जेसन पुश्ड मी इनटू द वॉल। जेसन ने मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया। पुश्ड धक्का दिया, इनटू द वॉल दीवार की तरफ। सूफी सेड, सूफी ने कहा, आई वाज़न्ट वेरी टॉल, कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, टॉल लंबा। एडम कॉल्ड मी, एडम ने मुझे पुकारा। ए वेरी रूड नेम, एक बहुत बुरे नाम से, रूड बुरे। माई एंगर अपीयर्स ऑल टू सी, मेरा गुस्सा, अपीयर्स टू सी यानी नज़र आने लगा, आल सबको यानी मेरा गुस्सा सबको साफ नज़र आने लगा। तो इस टेंसा में, इस बंद में शायर इन हालात का जिक्र करता है जो गुस्से की वजह बनते हैं। जब कोई हमें जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ दे देता है, हमारा मजाक उड़ाता है या बुरे नामों से पुकारता है तो दिल में गुस्सा पैदा हो जाता है। तो शायर बताता है कि इसका गुस्सा इतना वाज़ेह है कि सब लोग उसे महसूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, दिस हेल्प्स माई बॉडी यू सी। अच्छा, ये गुस्सा ये मेरे जिस्म की मदद करता है। दिस हेल्प्स, ये मदद करता है, माई बॉडी मेरे जिस्म की, यू सी जो आपको नजर आता है, यानी तुम देखते हो कि ये गुस्सा मेरे जिस्म की मदद करता है। किस चीज़ में? टू बी रेडी टू फाइट और टू फ्ली, ताकि मैं लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाऊँ। टू बी रेडी ताकि तैयार हो जाओ, टू फाइट लड़ने के लिए, और टू फ्ली या भागने के लिए, फ्ली भागना। अच्छा, तो यह शायर वजाहत करता है कि गुस्सा सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि जिस्मानी रद्द-ए-अमल भी है। गुस्सा हमारे जिस्म को ख़तरे के मुकाबले के लिए तैयार करता है, या तो लड़ने के लिए या वहाँ से भाग जाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट, ए फेस दैट्स रेड एंड हॉट। अच्छा, एक चेहरा, ए फेस एक चेहरा, दैट्स रेड जो सुर्ख हो जाता है, एंड हॉट और गर्म हो जाता है, यानी चेहरा सुर्ख और गर्म हो जाता है। ए हार्ट एक दिल, यानी दिल, दैट बीट्स जो धड़कने लगता है, ए लॉट तेजी से, यानी दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। बीट्स धड़कना। ब्रीथिंग शेलो, यानी सांस हल्की हो जाती है, एंड फास्ट और तेज हो जाती है, यानी सांस तेज और हल्की हो जाती है। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। ए सीकनेस यानी एक बीमारी, यानी ये एक ऐसी कैफियत है। आई होप
won't last جو میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر رہے. آئی ہوپ یعنی جو میں نہیں چاہتا won't last کہ دیر تک رہے. اچھا تو اس بند میں اس ٹینسا میں شاعر غصے کے جسمانی اثرات بیان کرتا ہے. غصے میں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، دل تیز دھڑکتا ہے اور سانس بے قابو ہو جاتی ہے. شاعر اس کیفیت کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ حالت جلد ختم ہو جائے. If I am not careful اگر میں محتاط نہ رہو I could do something rash تو کوئی جلد بازی کا کام کر سکتا ہو. I could do something میں کوئی چیز کر سکتا ہو یعنی کوئی کام کر سکتا ہو ریش جلد بازی والا. اچھا لائک جیسا کہ give someone a great big bash یعنی کسی کو زور سے مار دینا. اچھا give great big bash کے معنی ہے زور سے مار دینا. someone کسی کو یعنی جیسے کسی کو زور سے مار دینا. اور کیکنگ یا لات مار کر اینڈ ہرٹنگ اور نقصان پہنچا کر یا زخمی کر کے someone کسی کو آئی نو جسے میں جانتا ہوں یعنی یا کسی جاننے والے کو لات مار کر زخمی کر دینا. اینڈ دین اور پھر آئی نو میں جانتا ہوں مجھے پتہ ہے آئی ووڈ فیل ویری لو کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوگا. فیل ویری لو کا مطلب ہے بہت زیادہ افسوس ہونا. اچھا تو یہ بند یہ اسٹینزا ہمیں خبردار کرتا ہے کہ غصہ انسان سے غلط اور نقصان دہ کام کروا سکتا ہے. شاعر جانتا ہے کہ غصے میں کیا گیا عمل بعد میں شرمندگی اور دکھ کا سبب بنتا ہے. اچھا نیکسٹ I might even damage something special to me. I might even damage یعنی میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں. ڈیمیج نقصان پہنچانا. something یعنی کسی ایسی چیز کو special to me جو میرے لیے قیمتی ہو. اسپیشل ٹو می جو میرے لیے قیمتی ہو یعنی میں اپنی کسی قیمتی چیز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں. سچ جیسے ایز اے بوٹ اور شو کہ جیسا ایک بوٹ یا جوتا. وین آئی کیک جب میں اسے مارتا ہو. اے ٹری ایک درخت کو یعنی جیسے غصے میں درخت کو لات مارنے سے اپنا جوتا یا بوٹ خراب کر لینا. تو یہ شاعر بتاتا ہے کہ غصے میں انسان صرف دوسروں کو ہی نہیں بلکہ اپنی چیزوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. غصہ عقل کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان بے فائدہ حرکتیں کر بیٹھتا ہے. اچھا سو وٹ شوڈ آئی ڈو تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وین آئی ایم اینگری جب میں غصے میں ہوں یعنی تو جب مجھے غصہ آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو پلان اٹ مجھے منصوبہ بنانا ہوگا. سو اٹ از کلیئر تاکہ یہ واضح ہو یعنی مجھے پہلے سے واضح منصوبہ بنانا ہوگا. اچھا تو ان دو لائنوں میں شاعر سوال کرتا ہے اور حل کی طرف بڑھتا ہے. وہ شاعر سمجھتا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے پہلے سے ایک اچھا طریقہ سوچنا چاہیے. اچھا دیر آر لاٹس آف ویز یعنی بہت سے طریقے ہیں. ویز طریقے ٹو کام مائی سیلف ڈاؤن خود کو پرسکون کرنے کے لیے. خود کو پرسکون کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کام ڈاؤن پرسکون کرنا. نو ون وانٹس کوئی بھی نہیں چاہتا. ٹو سی کہ وہ دیکھے. مائی بگ فراؤن میرا غصہ اور تیوری یعنی جب میں غصے میں ہو اور تیوری چڑھائے ہوئے ہو. فراؤن تیوری چڑھانا یعنی کوئی بھی مجھے غصے اور تیوری چڑھائے دیکھنا نہیں چاہتا.
تو ان دو لائنوں میں شاعر بتاتا ہے کہ غصہ کم کرنا ممکن ہے. لوگ خوش اخلاق انسان کو پسند کرتے ہیں، اس لیے غصے پر قابو پانا ضروری ہے. کام آئی کین کاؤنٹ ٹو 10. کام یعنی سکون کے لیے. آئی کین کاؤنٹ میں گن سکتا ہوں ٹو 10 10 تک، یعنی سکون کے لیے میں 10 تک گن سکتا ہوں. اور ہائیڈ یا چھپ سکتا ہو. ان اے ڈین خاموش اور محفوظ جگہ. ڈین کہتے ہیں خاموش اور محفوظ جگہ کو، یا کسی خاموش اور محفوظ جگہ پر جا سکتا ہو. تو یہ جو دو لائنیں ہیں ان میں غصہ کم کرنے کے عملی طریقے بتائے گئے ہیں. 10 تک گننا یا اکیلے میں کچھ وقت گزارنا انسان کو پرسکون کر دیتا ہے، جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اچھا، آئی کین رن ویری فاسٹ. میں تیزی سے دوڑ سکتا ہوں. سو مائی اینگر وونٹ لاسٹ. تاکہ میرا غصہ زیادہ دیر تک نہ رہے. تو ان دو لائنوں میں شاعر جسمانی سرگرمی کی اہمیت بتاتا ہے. دوڑنے سے اضافی توانائی خرچ ہوتی ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، آئی کین بریتھ سلو اینڈ ڈیپ. میں آہستہ اور گہری سانس لے سکتا ہوں. آئی کین بریتھ میں سانس لے سکتا ہوں سلو آہستہ، اینڈ ڈیپ اور گہرا. اور ایون ہیو اے ویپ. یا رو بھی سکتا ہو، یعنی یا دل ہلکا کرنے کے لیے رو بھی سکتا ہو. ویپ رونا. تو ان دو لائنوں میں شاعر بتاتا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا برا نہیں ہوتا. سانس کی مشقیں اور رونا بھی غصے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اچھا، سو اس لیے آئی نیڈ ٹو ریمبر دس کلیئر. مجھے یہ بات صاف طور پر یاد رکھنی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ادرس ٹو شو می فیئر. آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں نہیں چاہتا ادرس کے دوسرے ٹو شو می فیئر مجھے ڈرائے. تو شاعر سمجھتا ہے کہ غصہ دوسروں کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اور وہ ایسا انسان نہیں بننا چاہتا کہ دوسرے لوگ اسے ڈرائے اور وہ کوئی نقصان کر بیٹھے. اچھا، اٹس سو امپارٹینٹ. یہ بہت اہم ہے. یو سی، آپ جانتے ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بہت اہم ہے. کون سی بات؟ ٹو ناٹ ہرٹ ادرس. کہ دوسروں کو نقصان کہ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. پراپرٹی یعنی املاک کو یعنی چیزوں کو. آرمی یا مجھے یعنی یا خود کو. کہ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، نہ چیزوں کو اور نہ خود کو. تو نظم کے ان آخری دو لائنوں میں شاعر ایک اہم اخلاقی سبق دیتا ہے کہ غصے پر قابو پانا ضروری ہے تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے، چاہے وہ دوسرا انسان ہو، کوئی چیز ہو یا خود انسان. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ پویم ختم ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس پویم کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھا اس یونٹ کا پارٹ 1. انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر یونٹ کو شروع کریں گے پیراگراف نمبر 1 سے. تو اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.